بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کافروں کی مستی اور عیش پرستی۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے یہ لوگ جب دنیا میں تھے بڑی خوشحالی میں رہتے تھے، یعنی دنیا کی خوشحالی نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا اور مستحق عذاب بنا دیا۔ اپنے مال اور دولت اور عیش اور آرام میں مست تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے، اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع نہیں ہوتے تھے، یعنی ہمارا حق بنتا ہے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خالق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب مخلوق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، باقی سب چیزیں مملوک ہیں، وہ ہمارا اللہ رازق ہے، باقی سب چیزیں مرزوق ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، ہم جتنی بھی دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں یہ ہماری دنیا کی زندگی ہوگی۔ اگر ہم بغیر ایمان کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، فرمایا دنیا کی زندگی ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، یعنی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ جنت ہے، اور قید خانہ اس آدمی کے لیے کیوں جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اس اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، میرے وجود کا اور میرا حق یہی بنتا ہے کہ میں اللہ کی مان کر زندگی بسر کروں، اللہ کے حکم کی میں عدولی نہ کروں۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ دنیا والے عیش اور آرام ہیں، سب کچھ یہ سمجھا انہوں نے کہ آج عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ وہ فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بڑے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، یعنی شرک اور کفر پر اصرار کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول نہیں کریں گے اور ہمیشہ کفر پر جمے رہیں گے۔ میرے دوستو، ایمان کی زندگی، ایمان والی زندگی اور ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان کا پتہ تب چلے گا جب انسان قبر کے اندر چلا جائے گا، دنیا کی زندگی کو ترک کر کے، دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر جب ہم آخرت کے اندر جائیں گے پھر ہمیں معلوم ہوگا ایمان کی وقعت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے، ایمان کی قدر کیا ہے اور ایمان کی کتنی قیمت ہے، لیکن پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ لہذا جو انسان ایمان لے کر آئے ہیں، لہذا پھر ایمان کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ایمان والے اعمال کریں گے، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور ایمان ہم بچا کر جائیں گے دنیا کے اندر، ایمان بچا کر جائیں گے تو آخرت میں ہمیں جنت ملے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہم بغیر ایمان کے چلے گئے، ہمارا خاتمہ بالخیر پہ نہیں ہوا، پھر ساری زندگی دنیا کی جس طرح بھی ہم نے عیش اور عشرت کے ساتھ بسر کی ہے وہ ہماری بیکار اور خسارے والی ہوگی، اور آخرت کے اندر ہمارا ٹھکانہ جو ہوگا، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا نہ کہ جنت۔ فرمایا ان لوگوں کو توحید قبول کرنے سے بھی سخت انکار تھا اور قیامت قائم ہونے کا بھی سختی سے انکار کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے بعد فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ میرے دوستو، یہ بات کہنے سے ان کا مطلب وقوع قیامت کا استبعاد بھی تھا اور انکار بھی۔ پھر کیا کہتے تھے کہ آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، یعنی جو ہم سے پہلے یہاں سے دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہمارا دادا، ہمارا پردادا، ہمارا پردادا، کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کی خبر دینے والے اگر یوں کہتے کہ تم مرو گے اور مرتے ہی زندہ کر دے جاؤ گے تو ایک بات بھی تھی، ممکن تھا کہ ہم اسے مان لیتے، لیکن یہ تو یوں کہتے ہیں کہ تم بھی اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے باپ دادا بھی، یہ تو ہماری میں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ فرمایا وقوع قیامت کا انکار کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اولین اور آخرین مقررہ معلوم دن کی طرف
جمع کیے جائیں گے، یعنی قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا وجود وقت مقرر ہے اور اسی وقت آئے گی۔ سب اولین اور آخرین اس وقت جمع ہوں گے۔ اس دن بندوں کی پیشی ہوگی، ایمان والوں کو جنت دی جائے گی، اور اہل کفر یعنی کہ جو حضرات بغیر ایمان کے چلے گئے، جن کا خاتمہ بالایمان پہ نہیں ہوا، جن کا خاتمہ بالخیر پہ نہیں ہوا، جن کا خاتمہ بالکفر پہ ہوا ہے یا جن کا خاتمہ بالشرک پہ ہوا ہے، فرمایا وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا وہ تو دوزخ میں جائیں گے، جہاں طرح طرح کے عذاب ہیں۔ ان عذابوں میں سے ایک زقوم، ایک درخت کا نام ہے۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم۔ فرمایا یہ جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت سے ضرور کھاؤ گے، جو سخت، کڑوا، بد مزہ اور دیکھنے میں بھی بدصورت ہوگا۔ فرمایا فمالئون منھا البطون، باوجود ہے کہ وہ بہت زیادہ بد مزہ ہوگا، پھر بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے اس میں سے کھائیں گے، اور تھوڑا بہت نہیں بلکہ خوب پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ فرمایا پھر اس زقوم کے درخت پر خوب گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور یہ پانی اس طرح خوب زیادہ پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ دنیا میں پانی پیتے ہیں۔ فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، اور یہ جزا اور یہ بدلہ ان کی مہمانی کا ہوگا۔ جن لوگوں کا خاتمہ بالخیر پہ نہیں ہوا، جن لوگوں کا خاتمہ بالایمان پہ نہیں ہوا، اور جن کا خاتمہ بالکفر یا بالشرک پہ ہوا ہے، فرمایا انہی لوگوں کا یہی حشر ہوگا، اور اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی درخت سے پانی پئیں گے، اور اسی درخت سے پانی ان کا ایسا ہوگا، یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور کھولتا ہوا اتنا پانی ہوگا جب یہ پئیں گے ان کی آنتیں باہر آ جائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔